سنو شفاعت کا معاملہ کیا ہے. وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں، فی السماوات، آسمانوں میں. کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں. لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی سفارش بھی کچھ کفایت نہیں کر سکتی. حالانکہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے مقرب، کروڑہا سال کی ان کی عبادت، ان کے سجدے، مگر ان کے پاس بھی شفاعت کا اختیار نہیں. تمہاری تمنائیں کیسی؟ ان بتوں سے تم نے شفاعت کی امید لگا رکھی، ہمارے سفارشی ہمارے لیے جنت کے داخلے کا باعث بنیں گے. یہاں تو معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں کو بھی دم مارنے کی ہمت نہیں، ان کی شفاعت بھی کچھ کفایت نہیں کر سکتی. ہاں، دو شرطوں کے ساتھ. الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے کسی فرشتے کو کہ تم شفاعت کر سکتے، وہ شفاعت کرے گا. بغیر اجازت کے فرشتے بھی شفاعت نہیں کریں گے. یہ فرشتوں کا مقام. تو ان بتوں کی کیا حیثیت ہے؟ انہیں تم کس زعم پر اپنے سفارشی بنائے بیٹھے ہو؟ کتنے فرشتے آسمانوں میں کہ ان کی تعداد کا اندازہ ہے؟ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے، مگر اتنے سارے فرشتوں کی شفاعت بھی کچھ کفایت نہیں کرے گی مگر دو شرطوں کے ساتھ. الا من بعد ان یأذن اللہ، کہے گا کہ وہاں تک کے بندوں کی سفارش کر سکتے، ہر ایک کی نہیں، وہاں تک کے بندوں کی. اور شفاعت کا ضابطہ یہ ہے کہ یہ اہل توحید کا حق ہے، مشرک کا نہیں، اہل توحید کا. صحیح بخاری کی حدیث اس کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو ہریرہ سے کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان بندوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے خالص اور مخلص ہو کر، ہر طرح کے شرک سے بچ کر، شرک کی ملاوٹ سے بچ کر اللہ کی توحید کا اقرار اور اعتراف کیا، لا الہ الا اللہ کہا، پورے یقین کے ساتھ، توحید پر ایک جزم کامل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، علم کامل کے ساتھ، اسے شفاعت ملے گی. ہر ایک کو نہیں. مشفوع اللہ کی مرضی سے ہوگا، جیسے شافع اللہ کی مرضی سے ہوگا. شفاعت کرنے والا بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور جس کی شفاعت کرنی ہے اس کا تعین بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا. اب دیکھ لو ان شفاعت کرنے والوں کو کیا اختیار ہے. شفاعت کے معاملے میں بھی وہ اللہ کے امر کے پابند، اللہ کی مرضی کے پابند، مرضی سے کسی کی شفاعت نہیں کر سکیں.